السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ماہ مبارک رمضان کی خصوصیات، شب قدر خصوصیت ہے ماہ مبارک رمضان کی، نزول قرآن خصوصیت ہے ماہ مبارک رمضان کی، اور اس سلسلے میں نزول کی دو قسمیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ایک کا تعلق نزول دفعی ہے، دفعتاً یکبارگی، اور ایک نزول ہے تدریجاً، تنزیلاً، کہ جو گریجولی حالات اور واقعات کے پیش نظر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے قرآن کا علم پہلے سے ہے۔ یہ جو تدریجی ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ایک اور ڈسکشن کی، جس کا ہم نے گزشتہ ہفتے وعدہ بھی کیا تھا کہ قاعدہ لا حرج ہے کہ جو فقہ میں ہے، اور قاعدہ لا حرج کو یہاں آیہ کریمہ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، زحمت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اس کو کہتے ہیں قاعدہ لا حرج، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے احکام کو، یہ جتنے ڈیوائن لا ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ آسانی کی بنیاد پر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہا جائے ہاں جی یہ اتنا اے روزہ ہنج رکھو تو اے ہو سی تو سارا جڑا نا مشقت نہیں، کوئی مشقت نہیں۔ اللہ نے جو اس بدن کی ڈیزائننگ ہے اس کے مطابق اپنے جتنے بھی احکام ہیں ان کو رکھا ہے، اور جہاں جہاں پہ بھی کہیں مشکل بنتی ہے اس مشکل میں اس کو یعنی کہا ہے جس کو کہتے ہیں قاعدہ لا حرج، اور وہ حکم اس سے مرتفع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں علی بات کر رہا ہوں مولانا صاحب۔ یہ علی بھائی بول رہے ہیں کہاں سے؟ میں علی بات کر رہا ہوں لندن سے۔ لندن سے، جی فرمائیے۔ جی مولانا صاحب، آپ سے 2-3 سوالات تھے، بہرحال اس پروگرام کے متعلق تو وہ سوالات نہیں تھے، لیکن وہ سوالات کرنا ذرا ضروری تھے، اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ سے بتائیے۔ مولانا صاحب، ایک تو کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس کے اندر کچھ باتیں وہ یہ بول رہے تھے کہ ہماری ایک کتاب ہے الاحتجاج کے نام سے، تو اس کے اندر وہ یہ بولتے ہیں کہ جو ہے وہ جب یہ صدق کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد جب بی بی ان سے یعنی کہ جب بی بی ابو بکر پہ جو ہے وہ ناراض ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئیں گی تو بہت انہوں نے غلط باتیں بولی کہ انہوں نے مولا علی کے خلاف سے بھی بہت زیادہ ناراض ہوئی کہ آپ نے وہاں پہ میرا ساتھ نہیں دیا، اور مولا علی کو انہوں نے کافی کچھ غلط باتیں بولی، جو کہ بہت ہی عجیب قسم کی باتیں تھیں کہ آپ نے تم نے میرا وہاں پہ ساتھ نہیں دیا، تم بالکل ایسے وہاں پہ رہے جیسے کہ بچوں کی طرح کوئی بچہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی بہت ہی عجیب قسم کی باتیں انہوں نے بولا، اور کہا کہ یہ شیعوں آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی کتاب الاحتجاج میں۔ اور سیکنڈ بات یہ پوچھنی تھی مولانا صاحب کہ یہ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یہ بھی انہوں نے بولی تھی کہ یہ نہج البلاغہ میں جہاں پر انہوں نے یہ ابن ہادی صاحب جنہوں نے اس کی کچھ تفسیر کری ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے یہ جو یعنی کہ یہ باغ صدق کا جو قصہ لکھا ہے انہوں نے، اس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ انہوں نے ابو بکر نے بولا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کرتے تھے میں بھی ویسے ہی کروں گا، اور اس پر بیوی راضی ہو گئی تھی۔ تو یہ مولانا صاحب مجھے 3 باتیں پوچھنی تھی جو کہ انہوں نے یہ تیسرے آپ کی کوئی کوشچن کی سمجھ نہیں ہے، کیا بی بی راضی کیا مطلب یہ؟ اچھا ٹھیک، پلیز اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام محترم قبلہ، کیسے ہیں؟ کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ خیریت ہے. قبلہ ٹھیک ہے میرے سواڑی دو ماشاء اللہ. چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے، قبلہ کہ قرآن پاک کا آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ رسول پاک پر سب سے پہلے اتر چکا تھا اور تجریدی جو ہے وہ ہمارے لیے ہے. تو کیا یہ وصیت والی آیت جو قرآن پاک میں ہے، اس وصیت والی آیت کا بھی رسول سرکار پہ اطلاق ہوتا ہے یا نہیں، یا وہ اس سے مبرہ تھے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی چیز کے لیے وصیت نہیں کی، تو کیا یہ رسول پر ایک بہت بڑا بہتان نہیں ہے؟ اور دوسری بات میری یہ ہے کہ جو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ انبیاء کا وارث نہیں ہوتا کوئی، تو کیا کس موقع پر، کہاں، کس جگہ، کن حالات میں سرکار نے یہ حدیث فرمائی ہے؟ میں نے ان سے 1.5 سال پہلے پوچھا تھا، آج دن تک میں جواب ڈھونڈ رہا ہوں، ان سے وہ جواب نہیں دے رہے. تو شکریہ جی. ٹھیک ہے، شکریہ. تو فقہ میں ایک قاعدہ ہے جس کو قاعدہ لا حرج کہتے ہیں، یعنی اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی آرام چاہتا ہے، ہرگز پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے بندے مشقت میں مبتلا، ناقابل تحمل جو مشقات ہوتی ہیں اس میں زحمت میں مبتلا ہو جائیں. اور اس قاعدہ اور حکم کلی کے تحت احکام اسلام کی جو جتنی بنیاد ہے عسر و حرج یا سخت گیری جس کو کہا جائے اس پر نہیں ہے. آپ مجھے دے دیں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں لاڑکانہ سے غلام رسول بات کر رہا ہوں. رسول بول جی یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری میں جو لکھا ہوا ہے کہ ایک خلیفے نے قرآن شریف کے پتہ نہیں ورق ہے یا قرآن شریف کو اس میں لکھا ہے جلانے کی بات ہے کہ اس نے جلائی تھی، اور ایک دوسرا خلیفہ ہے کو اس لیے اس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے دربار گیا اور وہ آگ جلا گیا. تو یہ کیا ہمیں میسج میں سے ملتی ہے کہ ایک خلیفہ آگ لے کے گیا اور دوسرا صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے قرآن کے ورق ہیں یا قرآن کو جلایا ہوا ہے؟ تو ہمیں اس میں کیا میسج ملتا ہے کہ یہ آج کا یہ قرآن کا آج کا یہ پیغام آپ کا چل رہا ہے؟ ٹھیک. کیا ثابت ہوا ہے؟ یعنی قاعدہ جو عسر و حرج ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام میں سخت گیری نہیں ہے، اور ناقابل تحمل جو مشقات جن کو کہا جائے، زحمات جن کو کہا جائے، وہ نہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کال لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب محمد مشکور اندر سے بول رہا ہوں. جی جی جناب میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، اور کیا خوبصورت گفتگو ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ بیت کی روشنی پا رہی ہے. تو میں آپ کا صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے اور اسپیشل سلام کرنے کے لیے اٹھا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات سن کر آپ کو سلام کے ذریعے سے نوازوں، کیونکہ سلام بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ سلام کے ذریعے سے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت تک پہنچایا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ کی گفتگو اور آپ کے اچھے انداز، آپ کے اچھے اخلاق کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ جناب. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خیر دے اور آپ کو بھی صحت اور سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. یعنی اگر کوئی حکم کیا ہے شدید مشقت کا باعث بن رہا ہے تو اسلام نے اسے وقتی طور پر حکم کو اٹھا دیا ہے. یہ خوبصورتی ہے اسلام. اسلام کسی کے گلے کو دبانے کے لیے نہیں ہے. اسلام حیات کے لیے ہے، زندگی کے لیے ہے. اسلام نام ہی زندگی ہے. اسلام کا ٹوٹل میسج زندگی ہے. اسلام کا میسج مارنا نہیں ہے، یہ غلط کرتے ہیں.
اسلام کا میسج ہی زندہ کرنا ہے، زندہ کرو، زندہ انہیں زندگی دینا ہے اسلام کا میسج۔ تو اگر شدید مشقت کسی کو، انسان کو ہو رہی ہے، تو اسلام نے اس حکم کو اٹھا دیا ہے۔ کئی چیزیں آپ کو مثالیں کر دیتے۔ فرض کیا اگر کوئی وضو کرنا کسی کے لیے مضر ہو تو اسلام نے اس کے لیے جائے گزین کر دیا، تیمم کر لو، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اسلام نے کہا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اگر کوئی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے۔ لیٹ کے اشاروں کے ذریعے جس حد تک وہ اپنے سر کو جھکا سکتا ہے، انگلی کو ہلا سکتا ہے، اس حد تک ہے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے اور بیڈ پہ ہے، فرض کیا کہ اگر کوئی پیرالائز ہو گیا ہے، فالج ہو گیا ہے، یہ ہے، نیت رکھے اب میں رکوع کر رہا ہوں، نیت کرے کہ اب میں سجدے میں کر رہا ہوں، آنکھوں کے اشاروں سے جو ہے نا وہ اسلام نے کہا اس حد تک فلیکسیبلٹی دی ہے اسلام۔ اسی طرح یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر سورہ حج میں چل جائیں آیت نمبر 78 فرمایا کہ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ آخری دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں لندن سے بول رہی ہوں۔ مجھے میرے سامنے کسی نے قرآن پاک کے ورقے جلائے تھے، تو کیا یہ ہمارے مذہب میں تو بہت سخت گناہ ہے، لیکن یہ وہ جنہوں نے جلائے کیا اس کے لیے کیا مجھے میرے سامنے جلائے تو کیا مجھے کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ کوئی نیاز یا کوئی صدقہ دینا پڑے گا؟ چل جی شکریہ۔ اب ٹائم چونکہ ہمارا بالکل آخری مراحل پر ہے اور میرے بعد بھی لائیو پروگرام ہے، تو انشاءاللہ عزیز اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھیں وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، یعنی کیا ہے بتا دیا، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور اس نے تمہارے لیے دین میں کسی قسم کی کوئی مشقت قرار نہیں دی ہے، کسی قسم کی کوئی حیصل نہیں ہے، نہ اس قدر ہے کہ ٹربل بنے یہ دین انسان کے لیے اور مشکل بنایا۔ ہاں جی او جی پس کے کریے جی صبح تو اٹھنا، او جی حجاب کے کریے جو بابا، اس طرح نہیں ہے۔ یہ آپ کی فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کی منفعت کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کی خود فائدے کے لیے۔ اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت علی الشریعہ، مجھے اللہ نے وہ شریعت دی ہے کہ جس میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ کوئی مشقت نہیں ہے، بلکہ سہل اور آسان شریعت میں تمہارے لیے لے کر آئے۔ یہ ہے تو کیا ہو گیا؟ بات کا خلاصہ کروں کہ اس حکم کلی کے تحت یہ جو حکم ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے نا کیا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے اللہ آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشقت نہیں چاہتا۔ اس قاعدہ اور قاعدہ لا حرج جس کو کہتے ہیں، اس کے تحت فقہ امامیہ میں مریض اور مسافر کا روزہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ مریض اور مسافر کا روزہ اگر وہ رکھے تو درست نہیں ہے، اسے کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے، مت سمجھے۔ اور اگر وہ جان بوجھ کے اس طرح کر رہا ہے، اس کا گناہ ہے اسے، کیونکہ اس نے اللہ کی مصلحت کے خلاف کام کیا ہے۔ اور یہی ہے اگر اس کا روزہ مثلا بیمار ہے یا بیماری کی صورت میں یا سفر کی صورت میں، اسے بعد میں پھر قضا کرنا ہوگا، لیکن اس دن اس کے لیے کوئی روزہ نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ تم کو میرے اندر سے تو کچھ بھی نہیں جی، بالکل ہے ماشاءاللہ ٹھنڈے روزے ہیں تو یہ سارے نہیں۔ آپ کے لیے فقط حکم نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے حکم ہے، اور آپ کو فالو کرنا ہے حکم قرآن کو، حکم خدا کو، اگر صحیح مسلمان ہو تو۔ اگر تم اپنے دل کی بات کر رہے ہو تو پھر تم اسلام پہ نہیں چل رہے ہو۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کل بھی میں عرض کر رہا تھا، ان الاسلام هو التسلیم، دل و جان سے ماننے کا نام ہے اسلام۔ آگے کیا ہے پھر؟ اللہ سبحانہ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اور یہ جو شناخت، اللہ دعا کرے انسان کہ اللہ ہمیں شناخت عطا فرمائے اس احکام کی، ان شریعت مقدسہ کی،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگے لِتُكَبِّرُ اللَّهِ۔ تکبیر کا مفہوم یہی ہے کہ خداوند عالم کیا ہے، ہر قسم کے وصف سے، ہر قسم کے جو انسان وہم و گمان ہوتا ہے اس سے بھی بالا تر ہے۔ نہ خدا کی کوئی تصویر بنا سکتا ہے، نہ خدا کا کوئی تصور کر سکتا ہے، اس سے بلند و بالا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهِ، کبریائی بیان کرو۔ اور پھر کیا ہے، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس طرح کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم کیا کرو، منزل شکر پہ آ جاؤ، منزل شکر پہ آنا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں شمار فرمائے۔ میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں اگلی آیت 186 ہے، اور یہیں سے ہماری جو کتاب ہے المرجان دوسری جو جلد ہے یہیں تک کمپلیٹ ہوئی ہے، 186 تک انشاءاللہ العزیز وہ بھی آپ کی خدمت میں آنے والی ہے اور مراحل میں، پروسیس میں ہے۔ ہمارے علی بھائی نے فون کیا ہے لندن سے، وہ احتجاج طبرسی ہماری کتاب ہے، کوئی شک نہیں اس میں واقعہ فتق بھی ہے، اور پچھلی دفعہ بھی یہ کوشچن کیا گیا جب ہم نے بی بی سلام اللہ علیہ کے جو ایام فاطمی ہیں گزشتہ سال، اور مجھے یاد ہے کہ یہ کوشچن آیا تھا، اس دوران بھی میں نے کہا یہ میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہوئی، یہ اس وقت بھی میں نے دکھائی وہ کتاب، ہماری کتاب ہے، بی بی معصومہ ہیں، یہ بی بی کی شانی کو نہیں سمجھے ہیں، حقیقت بات یہی ہے، معصوم فقط اللہ سے فریاد کیا کرتا ہے، اور یہ واحد، میں آپ کو یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، اور یہ جملہ سند کے ساتھ ہے، کائنات میں ایک واحد گھر ہے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ہے، کہ جو خود بھی بیوی معصومہ ہیں، جن کا شوہر بھی معصوم ہے، اور جن کے بیٹے بھی معصوم ہیں، اور جن کا بابا بھی معصوم ہے۔ کسی جگہ تاریخ ہستی میں ایسا گھر آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہ چونکہ ان کی معرفت نہیں ہے، شان نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ، اور دوسرے جو جملات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، بعض اوقات معصوم سمجھانے کے لیے دوسروں کو کس طرح آخر سمجھایا جائے، ایک طرز ہوتا ہے معصومین کا سمجھانے کا۔ بعض اوقات وہ اپنے بچوں سے کہتے تھے، ہاں بیٹا تم اس طرح کرنا، گناہوں کے قریب نہ جاننا، یہ نہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے گناہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، طریقہ جو ہے نا طریقہ سمجھے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے۔ یہ سورہ حمد کس نے آپ کو سکھائی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے الفاظ ہیں، ہم بندے ہیں، ہماری زبان پر آ رہے ہیں۔ اسی طرح جناب سید سلام اللہ علیہ کہا کہ اسی طرح بیٹھے رہیں گے یا کچھ ان کے خلاف جو ہے نا وہ کریں گے، ایسے میں جو ہے نا اذان ہوتی ہے۔ یہ طریقہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اسلام سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، کبھی تم جذبات سے اپنے سے نہیں کھیلنا۔ یہ واحد سمبل آف یونٹی اس کائنات میں دیکھیں، پیغمبر اسلام کے بعد امیر المومنین کہا سیدہ یہ اذان ہو رہی ہے، کہا کہ مجھے کوئی شکایت نہیں۔ اب اس کو اس طرح انہوں نے توڑا اور مروڑا اور اس طرح دھاندلی کی اس جملے کی کہ وہاں پہ کہاں پہ ہے اس طرح کے جملے، کون سی ناراضگی یہاں پہ ہو رہی ہے؟ اس طریقے کو جو ہے نا وہ طریقہ ہے، ایک یہ طریقے تبلیغ ہوا کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ استاد کہتے ہیں مجھے اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے نہیں، استاد کو کیا اس چیز کی خبر نہیں ہوتی، لیکن کیا ہے طریقہ افہام و تفہیم ہوا کرتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کو سمجھایا جائے، امت کو سمجھانے کے لیے کہ یہ مسئلہ ہے، ہماری چپ کا یہ راز ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ محفوظ رہے، یہ جو وحدانیت پروردگار ہے یہ محفوظ رہے، یہ ہے وجہ اصل میں، یہ سمجھانے کے لیے۔ لیکن اس کو کیا کیا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازہ امام حسین علیہ السلام نے پڑھایا، 70 جنازے پیوست ہوئے، 70 جو ہیں وہ تیر پیوست ہوئے، اور جنازے کو لے کر گئے، ظاہر ہے حالات وہ سچویشن بہت خراب تھی، اس کے بعد پھر جنازے کو واپس لائے گیا، 70 تیر جو ہیں نکالے گئے، پھر امام حسین علیہ السلام نے پڑھایا اور جنت البقیع میں۔ کہا جاتا ہے کہ بی بی جو ہے نا وہ آخری مرتبہ ناراض کیوں ہوئی تھی کہ وہ راضی ہوئی، سوچنے کی بات یہ ہے، حالات اور واقعات کو کبھی انسان ٹھیک ہے، خطائیں بھی انسانی سے ہوتی رہتی ہیں، بات کو مان لینا یہ بڑا کمال ہوتا ہے، اور عذر گناہ سے خود بدتر ہوا کرتا ہے۔ یہ میں جملہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دھاندلی کر رہے ہیں حقائق میں آ کر، کہ عذر گناہ سے زیادہ بدتر ہے، یعنی گناہ کے اوپر پھر ایکسکیوزز گناہ کے بنانا، یہ خود بذاتے جو خود گناہ ہوتا ہے اس سے زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ تمہارا کام تو ٹھیک، کیا تم جسٹیفائی کر رہے ہو، کس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہو؟
ہمارے علی جان شاہ صاحب نے بتایا کہ بالکل آیت جو وصیت کی پیغمبر اسلام پہ بھی لاگو ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جتنے بھی احکام ہیں ممکن ہے ہمارے لیے مستحب ہوں، وہی حکم پیغمبر اسلام کے لیے واجب ہوا کرتا ہے. ہمارے لیے مستحب مؤکد ہے کہ سو مچ ایمفیسس، سو مچ ریکمینڈڈ ہے کہ انسان کی جو لاسٹ ول ہے وہ ہونی چاہیے. ہمارے لیے جو چیزیں مستحب ہیں معصوم کے لیے وہ واجب کی حیثیت کے طور پر جو ہے نا ان کو وہ انجام دیا کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتے کہ اس میں لہت و لال کیا جاتا ہے. پیغمبر اسلام کی وہ جو روایات ہیں کہ جو وصیت کے بغیر مرتا ہے وہ ملعون مرا کرتا ہے، اور اپنی وصیت جس طرح آپ نے پہلے بھی اس سے کافی جو ہیں روایات سنی ہے، اس سے پہلے گفتگو آ چکی ہے. تو پیغمبر اسلام نے وصیت کی ہے، وصیت کی ہے انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. پیغمبر اسلام وصیت کی. پھر انبیاء کی وراثت، بابا بندگان خدا یہ جو انبیاء کی وراثت کیوں نہیں ہوا کرتی ہے؟ ادھر سے اگر انہیں خود کہیں نا کہ ہاں جی ماشاءاللہ جی علماء تو سارے انبیاء دے وارث ہیں، سبحان اللہ، پھر جو ہے نا اس وقت جو ہے نا سینہ ان کا چڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اور جب وہ بیٹی کا مسئلہ آتا ہے، وراثت کا مسئلہ آتا ہے، کہتے ہیں نہیں، نو انہیریٹنس، کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. ہمارے غلام رسول بھائی نے ان کے لڑکانہ سے دیکھیں، یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ قرآن کو بھی جلایا گیا، اہل بیت کے گھر کو بھی جلایا گیا، کربلا کا بھی وہی سلسلہ ہوا، اور یہ باہر کیف ایک ایسی واقعات ہیں کہ جن کو انسان بیان تک جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا، اور بڑی مشکل ہے کہ ان حالات کو انسان آبزرو کرے. ہمارے محمد یعقوب بھائی نے فون کیا ہے، بزرگ ہیں ہمارے، اپریشیٹ کیا پروگرام کو، اور سلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. اور حقیقت بات یہی ہے کہ سلام بہت بڑی عبادت ہے، وہ بہت بڑی دعا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جہاں تک ہماری سسٹر کا ہے کہ ان کے سامنے قرآن کو جلایا گیا، قرآن کو جلانا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے اس اعتبار کے ساتھ کہ جس سے توہین ہوتی ہے، اہانت ہوتی ہے. اور اگر وہاں پہ ہے کوئی کہ اگر اس قسم کی کوئی یہ کام کر رہا ہے اور جہاں پہ اہانت ہو رہی ہے اللہ کے کلام کی، تو اسے چاہیے کہ وہ باز کرے، اس کو بتائے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے کہ اس طرح نہیں ہے. باقی پھر وہ اس کا اپنا فریضہ اس نے اپنا ادا کر دیا ہے، اور اس کے بعد جتنا گناہ ہے اس کو جتنے بھی یہ گستاخی کرنے والے ہیں ان پر ہوگا. اور یہ سلسلہ 14 صدیوں سے یہی سلسلہ ہے کہ جب وہ آزار و اذیت پہنچاتے ہیں تو کبھی بانی اسلام کے کارٹون بنا کر اور شخصیت کشی کر کے، اور کبھی قرآن جلا کر، اور پھر یہ سلسلہ تو بہر کیف 11 ہجری سے شروع ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شمار فرمائے، اور ہمارا شمار معرفت قرآن رکھنے والے بندے ان میں فرمائے. پروردگار ہمیں سائے قرآن اور سائے اہل بیت نصیب فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.